الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے. درود، سلام بے حد، بے حساب، لا تعداد، بے شمار اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں، مالک و مولا اول وقت میں آنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آج خوبصورت دن، ویسے بھی جمعۃ المبارک کا دن ہے، لیکن آنے والی جو رات ہے وہ عظیم رات ہے، برکت والی رات ہے، عزت، شرف، مقام، مرتبے والی رات ہے. اس رات کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ آپ کو عطا کیا گیا تھا جسے ہم معراج کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بطور دلیل نبوت، آپ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، اور ہر نبی کے دور نبوت میں جس فن کا عروج ہوتا تھا اسی نوع کا، اسی قسم کا معجزہ انہیں دیا جاتا تھا. جو اس دور کے کمال فن کا جو غرور ہوتا تھا اسے توڑا جاتا تھا. اس دور میں جو بھی چیز کمال، جو بھی چیز یعنی اس کا ایک نام، شہرت ہوتا تھا، اسی کے مقابل میں اللہ اپنے نبی کو معجزہ عطا فرماتا تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے وہ جادوگری کا دور ہے. گھر گھر جادوگر ہوتے تھے اور وہ اپنے اس فن میں کمال رکھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایسا عصا عطا کیا جو ان کے جادوؤں کا توڑ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا عصا عطا کیا تھا جس سے مختلف کام لیے جاتے تھے. وہ عصا جہاں بکریوں کے پتے جھاڑنے کے کام آتا تھا، وہی عصا دریائے نیل کو توڑ کر 12 راستے بنانے کے کام بھی آیا ہے. اسی عصا سے صحرا میں پتھر پر جب وہ عصا مارا جاتا تو 12 چشمے ایک ہی پتھر سے اللہ پھوڑ دیتا تھا. وہ عصا مختلف کام، رات کے وقت وہ روشنی دیا کرتا تھا. وہی عصا ہے جب فرعون نے ملک کے سارے جادوگروں کو جمع کیا اور ان جادوگروں نے اپنا فن دکھایا، رسیاں پھینکی میدان میں اور جادو کے اثر سے وہ سانپ نظر آنا شروع ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور ایک عظیم اژدہا بن گیا. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. یہ اس دور کے حساب سے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا تھا. اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت، طب، ڈاکٹری، میڈیکل جو جسے عام زبان میں کہیں اس کو ایک کمال حاصل تھا. سقراط اور بقراط اور جالونیس بڑے بڑے حکیم اس زمانے میں ان کا طوطی بولتا تھا. لیکن 3 ایسے امراض تھے
جن کا علاج ان کے پاس بھی نہیں تھا، کوڑ کی بیماری اور مادرزاد اندھا، اور تیسرا موت، اس کا علاج نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اس دور میں ان 3 امراض کا علاج دے کر بھیجا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کوڑ کے بیمار پہ ہاتھ پھیرتے تو اللہ شفا دے دیتا، نابینا آدمی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تو اللہ اسے بھی آنکھیں عطا فرما دیتا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کے مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے۔ وقت کے حساب سے جو چیز عروج پہ تھی، اللہ نے اس کا مقابل اپنے نبی کو وہ معجزات عطا فرمائے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حسن بولتا تھا، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں حسن، اور حسن کے پجاری بھی وہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا حسن عطا کیا کہ دیکھنے والوں نے اپنے ہاتھوں پہ چھریاں پھیر دی اور حسن میں ایسے مدہوش ہوئے کہ اپنے زخم کا بھی انہیں علم نہ ہو سکا۔ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی بشر ہے نہیں، تو کوئی فرشتہ ہے۔ اللہ نے ایسا حسن دیا تھا۔ صالح علیہ السلام کا جو دور ہے، وہ قوم جو تھی وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، پہاڑوں کے اندر محلات انہوں نے بنائے ہوئے تھے، گھر بناتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ دیا کہ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی زندہ نکل آئی۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ لوہے کا زمانہ، بٹی میں وہ لوہا ڈالتے اور پھر مختلف قسم کے اوزار بناتے، دیگر چیزوں میں استعمال۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ سخت سے سخت لوہا بھی ہوتا، آپ ہاتھ لگاتے وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اس دور کے حساب سے معجزات عطا فرمائے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ زبان و بیان کا تھا۔ اس دور میں عرب جو تھے وہ اپنے زبان پر وہ بہت ناز کرتے تھے۔ صحن حرم میں محفل مشاعرہ ہوا کرتی تھی، اور پھر جس کا شعر زیادہ داد پاتا اسے کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پر ایسا کلام نازل کیا کہ اس کلام کا جواب نہ مکے والوں کے پاس تھا نہ طائف والوں، بلکہ پورے جزیرہ عرب میں اس کلام کا جواب نہ تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو سارے مل بھی جاؤ، چیلنج ہے تمہیں، اس قرآن کے مقابل میں ایک سورت بنا کے دکھا دو۔ تم چیلنج دینے والا کون ہے؟ جب چیلنج دینے والا اللہ ہے تو اس کا مقابل کوئی آ سکتا ہے؟ سورت تو سورت چھوڑو، ایک آیت بنا کے لے آؤ، چیلنج ہے تمہیں۔ صحابہ کرام نے جب سورہ کوثر نازل ہوئی نا تو انہوں نے سورہ کوثر اٹھائی اور کعبے کی دیوار پہ لگا دی، کئی دنوں تک لٹکتے رہا اور کہا کہ واقعی اس کلام کا کوئی جواب نہیں ہے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی نہیں ہے، کہ ہمت ہی نہیں تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے اپنا کوئی کلام پیش کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سینہ اطہر پر وہ کلام نازل کیا کہ سورہ حشر میں اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ کلام میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ بھی پاش پاش ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ اس کلام کی ایسی ہیبت ہے، اس کلام کا ایسا جلال ہے، اور وہی کلام سینہ اطہر پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا تو معلوم یہ ہوا رسول اللہ کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور دوسرا معجزہ جو علماء فرماتے ہیں وہ کون سا ہے؟ دیکھیں آج کا جو دور ہے یہ سائنس کا دور ہے،
سائنس کے اس دور میں اس کے کمالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. دور دراز علاقے میں، گاؤں میں ایک بوڑھا بابا جس کی سنوائی بھی نہیں ہے، جس کی بینائی بھی صحیح نہیں ہے، کمزوری ہے، ضعف ہے، بڑھاپا آ جائے، وہ بھی اپنے گلی محلے میں بیٹھ کر ودن فیو سیکنڈز امریکہ، افریقہ، کینیڈا، یورپ، کہاں کہاں ایک سیکنڈ میں رابطہ کرتا ہے. نہ صرف رابطہ کرتا ہے بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے، اپنے کانوں سے سنتا بھی ہے. باوجود یہ کہ وہ ضعیف، نحیف، کمزور ہے، لیکن اپنی آواز پہنچاتا بھی ہے. یہ کمال کس کا؟ بابے کا ہے؟ بابے کو تو مسجد ہی نہیں آنا ہونا. یہ کمال کس کا ہے؟ سائنس کا. سائنس نے یہ ترقی کی ہے نا، ہمیں یہ فون ہاتھ میں پکڑا دیا، ادھر واٹس ایپ بٹن دبایا، ادھر جا کے پاکستان رابطہ ہو گیا. میرا کوئی کمال ہے؟ تہاڈا کوئی کمال ہے؟ یہ بنانے والوں نے، سائنس نے یہ بنا کے دیا ہے. یہ کمالات جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات کا انکار کرنے والا ہے نا، وہ کافروں کی اس ایجاد کو ماننے والا ہے. کافر کی اس ایجاد پر اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. مادی دنیا، روحانی دنیا میں نبوت کا جو فیض ہے اولیاء کی صورت میں، ان کی جو کرامات ہے، ان کے منکر تو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اس سائنس کے منکر وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. ایسے ایسے جدید ہتھیار بنائے گئے ہیں کہ ودن فیو سیکنڈز آپ اپنے مرکز، اپنے ملک میں بیٹھے ہیں اور کچھ ہی منٹس میں آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا، بٹن دبایا، ڈرونز بھی بھیجے، راکٹ بھی بھیجے معذرت، اور اپنے ہدف پر جا کے وہ ٹھیک ٹھاک لگ جاتے ہیں. یہ سائنس کا کمال ہے. بلکہ یہ بلٹ ٹرین تو سب نے سنی ہوگی، پتہ نہیں چائنا کی ہے یا جاپان کی ہے، تیز رفتاری بھی دیکھیں اس کی. یہ سب کمال کس کا ہے؟ سائنس کا کمال ہے نا. چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا معجزہ اپنے رسول کو عطا کیا جس کا جواب قیامت تک کے آنے والے سائنسدانوں کے پاس بھی نہیں ہے. اس معجزے کا نام کیا ہے؟ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو گرد راہ بنا کر، ساتوں آسمانوں کو زینہ بنا کر، عرش اعظم پر، عرش معلیٰ پر آپ جلوگر ہوئے، پھر لامکاں گئے، واپس بھی آئے، کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، جس پانی سے وضو کیا وہ وضو کا پانی بھی بہہ رہا تھا. کتنے ہزار سال گزرے ہوں گے یہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں. ہزاروں سال گزرنے کے باوجود جب پلٹ کر آتے ہیں تو کنڈی، بعض علماء نے لکھا کہ آپ کا امامہ مبارک جو تھا وہ درخت کی ٹہنی سے لگا تھا، تو کنڈی سے مراد وہ درخت کی ٹہنی ہے، وہ ہل رہی تھی. اور جس وضو سے آپ نے پانی کیا وہ پانی جو بہہ رہا تھا، جب آپ پلٹ کے آئے وہ اسی طرح بہہ رہا تھا. یہ ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے سائنسدانوں کے لیے ایک چیلنج ہے. اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزات بہت عظیم معجزات ہے. ایک معجزہ قرآن کا جو صبح قیامت تک رہے گا، اور دوسرا معجزہ معراج کا ہے. معراج کی حکمتیں کیا ہے؟ علماء نے بہت کلام کیا اس کے اوپر. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، مشہور محاورہ ہے نا کہ حکیم کا کوئی کام، کوئی فعل بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. اعلان نبوت کے بعد کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ظلم کیا. ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، جس نے آپ کی پیدائش پر خوشی منائی، وہ بھی دشمن ہو گیا. شاب ابو طالب کے 3 سال دیکھ لیں. پھر آپ کے محبوب چچا جناب ابو طالب، ان کا انتقال ہوا. پھر آپ کی محبوبہ گھر والی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، یوم الحزن جسے کہا جاتا ہے، عام الحزن، غم کا جو سال ہے.
تکلیفوں کا سال ہے. پھر آپ طائف گئے تھے، طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو ظلم کیا وہ بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ساری تکلیفیں تھیں، آزمائشیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کیا جا رہا تھا. اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا جاؤ میرے حبیب کو لے کے آ، واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا. محبوب آپ صبر کرو، آپ ہماری خاطر صبر کریں، آپ ہماری نظروں میں ہیں. حضور علیہ السلام کو معراج پر اسی لیے بلایا گیا. دوسری حکمت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تمام معجزات اور درجات جو حضرات انبیاء کرام کو الگ الگ عطا فرمائے گئے تھے وہ سب کے سب رسول اللہ، بلکہ ان سے زیادہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے گئے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کہاں جاتے تھے؟ کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور آسمان پر بلا لیا گیا. جناب ادریس علیہ السلام کو جنت بلا لیا گیا. اب یہ سارے معجزات رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج عطا کی گئی تو اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام بھی ہوا ہے، آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کرائی گئی، آپ نے جنت کا اور جہنم کا مشاہدہ بھی کیا ہے. تو غرض یہ کہ وہ سارے کے سارے معجزات ایک ہی معراج کی رات میں عطا کیے گئے ہیں. اسی طرح ایمان بالغیب کا مشاہدہ. تیسری حکمت بیان فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء جو دنیا میں تشریف لائے ان سب نے اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا کہ آؤ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اور جنت کا اور جہنم کا ان کی گواہی دی. لیکن یہ جتنی بھی گواہیاں تھیں یہ گواہی دیکھی ہوئی نہیں تھی. کسی نبی سے پوچھا جاتا آپ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ Have you seen Allah subhanahu wa ta'ala with your naked eye؟ جواب آتا نہیں، خدا ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا. تو اب ضروری تھا کہ ایک ایسا نبی ہو جو یہ کہے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ ہاں میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہت حسین پایا ہے. اللہ اکبر. وہی کی ایک قسم ہے جو بلا واسطہ عطا کی جاتی ہے. تو معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی تمام اقسام سے مشرف کیا جائے، کہ اس میں جبریل کا بھی تعلق نہ ہو، ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ پر وحی نازل فرمائے. جیسے علماء فرماتے ہیں، کتب تفاسیر میں موجود ہے کہ جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ جو آیات ہیں آخر تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اور یہ وحی کی ایک قسم ہے، اس سے بھی آپ کو مشرف فرمایا ہے. ایک اور حکمت بیان کی جاتی ہے کہ جناب جب فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو خلیفہ بنانا چاہتا ہے زمین پر، وہ تو قتل و غارت گری کریں گے، فساد کریں گے، خون ریزی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا نا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. زلیخا نے جو اعتراض کرنے والے تھے نا ان کے سامنے جناب یوسف کو پیش کیا. جب جناب یوسف سامنے آئے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اور ان کو جواب مل گیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات فرشتوں کے جواب کے لیے جناب محمد الرسول اللہ کو معراج کرائی ہے کہ تمہارے اعتراض کا جواب یہ ہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. احباب، معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا معجزہ ہے کہ جو بڑے معجزوں میں ان کا شمار ہے. معجزہ ہوتا کیا ہے؟ وہ جو انسانی عقل میں سمجھ میں آ ہی نہ سکے وہ معجزہ کہلاتا ہے. جیسے درخت جو ہیں وہ چلتے نہیں ہیں، پہاڑ ہلتے نہیں ہیں، پتھر بولتے نہیں ہیں، مردے وہ بھی نہیں بولتے. اسی طرح سورج جو ہے یہ مغرب میں طلوع نہیں ہو سکتا. یہ ایک مشاہدہ ہے ہمارا. لیکن اگر اللہ کا نبی پتھر کی طرف اشارہ کرے اور وہ بولنا شروع کرے تو یہ معجزہ ہے. اللہ کا نبی اگر درخت کو اشارہ کرے اور وہ چلتے ہوئے آئے تو اب یہ معجزہ ہے
کیونکہ درخت تو اپنی جگہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ہلنا ہی نہیں ہوتا. اگر وہ چلنا شروع کرے تو پھر یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جلانا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. قرآن تو کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو وہ آگ گلے گلزار ہو گیا، گلستان بن گیا، باغ بن گیا. آگ کا کام تو جلانا تھا، یہ جلا کیوں نہیں رکھا؟ یہ نبی کا معجزہ ہے. وہ کام جو انسانی ذہن میں نہ آئے وہ معجزہ کہلاتا ہے. حضور علیہ السلام کا معجزہ وہ معجزہ ہے، وہ شان ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو نہیں دیا گیا. بعض انبیاء کو 2 معجزات ملے، بعض کو 4 ملے، بعض کو 9 ملے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر تا پا معجزہ بنا کر اللہ نے بھیجا ہے. نبی علیہ السلام کے معجزات اعلیٰ ہیں. حضور کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، حضور کی صورت بھی اعلیٰ ہے، حضور کی امت بھی اعلیٰ ہے، حضور کے صحابہ بھی اعلیٰ، اہل بیت بھی اعلیٰ، حضور کی امت کے اولیاء بھی اعلیٰ ہے، اور حضور کے سارے معجزات اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے. کسی کو معراج ہوئی تو زمین پر ملی ہے، کسی کی معراج کنویں کے اندر ہے، کسی کی معراج مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، کسی کی معراج آگ کے اندر ہے جناب ابراہیم علیہ السلام، اور کسی کی معراج جو ہے وہ تخت پر ہے. اللہ کے حبیب کو جو معراج ادا کی گئی وہ نہ فرش پر ہے نہ عرش پر، وہ لامقام میں بلا کر اللہ نے اپنے حبیب کو معجزات عطا کیے ہیں اور معراج عطا کی ہے. فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج کو سمجھے کوئی بے ہوش و جلووں میں گم ہے کوئی، کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. 15ویں سپارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسرا. یہ سبحان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ابتدا لفظ سبحان سے کی ہے. سبحان کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ ہر عیب سے، نقص سے، کمزوری سے، جھوٹ سے پاک. سبحان کا مطلب کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود غالباً، یہ تفسیر تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سیدی صاحب یہ حدیث لے کے آئے ہیں. انہوں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ سبحان اللہ کی تفسیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو ہر عیب سے پاک جاننا ہے، اللہ کو ہر کمی سے پاک جاننا ہے. جن لوگوں نے معراج مصطفیٰ کا انکار کیا، بعض مرتد بھی ہو گئے، کافر بھی ہو گئے واپس انکار کر کے. جن لوگوں نے اعتراض کیا معراج شریف کے حوالے سے، ان کے اعتراضات کا جواب اس لفظ سبحان کے اندر پوشیدہ ہے. سبحان کیا ہے؟ یہ وہی سبحان ہے جس کے حکم سے تخت سلیمان ہوا میں اڑا کرتا تھا اور مہینوں کا سفر دنوں میں طے کرتا، گھنٹوں میں طے کرتا تھا. یہ وہی سبحان ہے جس کے چاہنے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام آنن فانن چشم زدن میں دوسرے آسمان پر پہنچا دیے گئے. یہ وہی سبحان ہے جس کی دی ہوئی طاقت اور علم سے انسان نے ہزاروں ٹن وزنی ہوائی جہاز ہوا میں اڑا کے دکھایا. یہ وہی سبحان ہے جس نے جناب ابراہیم کو آگ میں، اس آگ کو گلے گلزار بنا کے دکھایا. اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے بھی سلامت رہے. یہ وہی سبحان ہے جس نے جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھا ہے. کیا وہی سبحان اپنے حبیب کو عرش پر لامکاں پر بلانے پہ قادر نہیں ہے؟ جو کہے سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اسے لفظ سبحان ہی سمجھ میں نہیں آیا، اس کو اللہ کی قدرت کا ہی علم نہیں ہے. حضور نے جانے کا نہیں بلکہ اللہ نے لے جانے کا یہاں ارشاد فرمایا ہے. حضور نے نہیں فرمایا کہ میں گیا ہوں، بلکہ فرمایا لے جائے گئے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ فرماتا ہے میں لے کے گیا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ خواب کا معاملہ ہے. یہ جو معراج کا واقعہ یہاں بیان کیا گیا، حضور کو 30 سے زیادہ مرتبہ معراج ہوئی ہے. کتنی دفعہ؟ 30 سے زیادہ. لیکن وہ خواب کے معاملات، یہ جسمانی جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی. اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو پھر اتنا شور شرابہ ہی کیوں؟ مکے کے جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ اتنا واویلا کیوں کرتے؟ خواب ہی تھا نا، تو خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے.
خواب میں آپ امریکہ کے صدر بن جائے، کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ خواب میں آپ جو بھی دعویٰ کرے سب مانیں گے، کیوں؟ کیا کہتے ہیں؟ خواب ہی تک ہے نا۔ تو اگر یہ خواب ہوتا تو پھر اتنا واویلا کیوں؟ یہ خواب نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ زمین سے اوپر بعض اعتراض یہ بھی ہوتے ہیں نا، موم بتی مافیا قسم کے جو کچھ زیادہ پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں، جو دین سے دور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی خلا میں ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، اس سے اوپر پھر ایک مقام آتا ہے جہاں گرمی شدت اختیار، آدمی تو بچ ہی نہیں سکتا، اوپر جا ہی نہیں سکتے۔ ان سب کے اعتراضات کا جواب اس لفظ کے اندر موجود ہے۔ جو رب جبریل امین کو صرف حضور کی بارگاہ میں 24,000 دفعہ بھیج سکتا ہے، کیا وہ اپنے حبیب کو ایک دفعہ آسمانوں پہ نہیں بلا سکتا؟ جناب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے نا، انہی راستوں سے ہو کر اگر جناب آدم زمین پر آ سکتے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ آسمانوں کی طرف، جنت کی طرف کیوں نہیں جا سکتے؟ اس سفر کی ابتدا بھی اللہ کے ذکر سے ہے، سبحان سے، اور اس آیت کا جو اختتام ہو رہا ہے انہ هو السمیع البصیر، یہ بھی اللہ کے صفات ہے، اور اللہ کی صفت اور اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے ابتدا ہوئی، اللہ کے ذکر پر انتہا ہے، اور جو تحفہ نماز کا لے کے آئے وہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے۔ مادی انسانوں نے، سائنس نے اتنی ترقی کی کہ وہ مٹی سے چلے اور چاند پہ پہنچے نا، تو انہوں نے یہی کہا کہ چاند پر بھی مٹی ہے، اور وہاں سے تحفہ بھی مٹی لے کر آئے۔ کہا تمہاری معراج یہی ہے کہ تم چاند تک پہنچے ہو، حبیب کی معراج دیکھو، حبیب یہ کوئی بڑی بات نہیں چاند پر جانا، بڑی بات تو یہ کہ حبیب اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ تمہاری معراج تو یہ کہ مٹی سے چلے، مٹی پہ پہنچے، مٹی لے کر آئے۔ حبیب کی معراج یہ ہے کہ ذکر سے چلے، ذکر تک پہنچے اور ذکر لے کر آئے اللہ کا۔ اور معلوم یہ ہوا مادی جو معراج ہے اس میں انسان مٹی سے آگے نہیں نکل سکتا، اور جو روحانی معراج ہے بندہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور اللہ کے قرب تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک مسئلہ ذہن میں آیا، یہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی جو نام ہیں نا، یہ 2 قسم کے ہیں۔ بعض صفاتی نام ایسے ہیں کہ جو خاص اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ بندے نہیں رکھ سکتے۔ خاص وہ نام فقط اللہ کے ساتھ ہے، ان کو عابد کی اضافت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے سبحان، آیت کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ سبحان سے۔ یہ نام رکھنا اب جائز نہیں ہے، عام آدمی نہیں رکھ سکتا۔ ہم نام رکھتے ہوئے بہت احتیاط کریں۔ سبحان ہو گیا، قیوم ہو گیا، جو مجھے نظر آ رہے ہیں میں بولتا جا رہا ہوں۔ رحمان ہو گیا، یہ سامنے بچہ سبحان بیٹھا ہوا ہے اس لیے یہ مسئلہ ذہن میں آیا۔ اب کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کو صرف اللہ کی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سبحان، رحمان، قیوم، رزاق، خالق، قدوس، یہ کچھ نام ایسے ہیں کہ اگر بندے رکھیں گے تو اس کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے، عبد کی اضافت ضروری ہے۔ اب ایک بندے کا نام عبداللہ ہے، آپ عبد ہٹا کے اس کو کہیں اللہ صاحب، کیا جائز ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ عبد ہٹا دیں گے تو وہ صفت فقط اللہ کے لیے ہے۔ اب کسی کو آپ سبحان نہیں کہہ سکتے۔ رحمان بھائی، سنتے ہیں نا آپ لوگ، اب رحمان بھائی کدھر ہے؟ بھائی پورا نام لو، عبد الرحمان ہے وہ، رحمان نہیں۔ رحمان کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ عبد الرحمان، عبد الخالق، عبد الرزاق، عبد القیوم، عبد القدوس، اور بھی اس طرح کے نام، تو اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے نام لیتے ہوئے۔ اب بعض نام ایسے ہیں کہ جو اللہ کے صفاتی نام ہے لیکن مخلوق پر بھی بولے جاتے ہیں، رحیم، کریم، عظیم، علیم، بہت سارے ایسے نام ہیں، تو ان میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جو نام ایسے ہو تو اس پر احتیاط ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے جب نام لیا گیا، حضرت عمر کی بیٹی کا نام تھا عاصیہ، عین الف صاد یا ہا، عاصیہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نافرمان۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جگہ، یہ مسلم شریف کی غالباً حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے نام چینج کیا اور ان کا نام رکھا جمیلہ۔ حضور نے کیا نام رکھا؟ جمیلہ نام رکھا ہے۔ اچھا، اسی طرح مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا اور حکم ہی دیا گیا
انہوں نے کہا کہ پلیز یہ جمعے میں آپ بیان کر دیجئے گا، تو اسی مناسبت سے میں کچھ فتاوی جات بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، اور بجائے میں اپنے الفاظ کے میں یہیں سے بول لیتا ہوں۔ سوال یہ ہوا کہ ایک آدمی کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، بیوی فوت ہوئی تو کیا خاوند اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ سوال میں دوہرا دیتا ہوں، کیا آدمی اپنی وفات شدہ بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ کیا اس کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ کیا اسے قبرستان چھوڑ کے آ سکتا ہے؟ کیا اسے قبر میں اتار سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ اعتراض کیا کہ جی بیوی فوت ہو گئی، اب آپ چہرہ نہ دیکھو، تو اس کا جواب کیا ہے؟ سادہ سا جواب یہی ہے کہ بھائی بلا حائل اس کے بدن کو چھو نہیں سکتا۔ بلا حائل، یہ کپڑا نہیں ہے نا ہاتھ پہ، اس کو چھو نہیں سکتا، کپڑا حائل ہے، اب چھو سکتا ہے۔ بلا حائل چھو نہیں سکتا، چہرہ دیکھ سکتا ہے، چہرہ دیکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ساری زندگی ساتھ گزارا، چہرہ بھی نہیں دکھا رہے، ایسا نہیں ہے۔ کندھا جنازے کو دے سکتا ہے، قبر میں اتار سکتا ہے۔ عورت کے محارم اسے قبر میں اتارے، غیر محرم چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بہت ہی المیہ ہے۔ زندہ تھی تو بغیر دوپٹے کے سب کے سامنے مارکیٹ میں بھی گھوم لیتی تھی، جو ہی انتقال ہوا بگا انہوں نے چہرہ ہوں نہ دیکھے۔ زندگی میں بغیر دوپٹے کے سب کے سامنے گھوم پھر سکتی ہیں، لیکن بعد از وفات چہرہ نہیں دکھا سکتی۔ تو زندگی میں بھی منع ہے۔ زندہ عورت کا حساب ہوگا نا کہ بھائی زندگی میں کیا کیا تھا، بعد از وفات مکلف ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ کچھ لائنز یہاں سے پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں، یہ جلد نمبر 7 تفہیم المسائل اور صفحہ نمبر 121، عورت کے محارم اسے قبر میں اتارے، غیر محرم چہرہ نہیں دیکھ سکتے، شوہر چہرہ دیکھ سکتا ہے، جنازے کو کندھا دے سکتا ہے۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ شوہر جو ہے وہ عورت کے جنازے کو نہ کندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، یہ سب غلط ہے۔ شوہر کے لیے اپنی وفات یافتہ بیوی کو براہ راست چھونے کی ممانعت ہے۔ ضرورت کے تحت عورت کے بدن پر کپڑا ڈال کر یا ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر اسے چھو سکتا ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ عورت ضرورت کے تحت اپنے وفات یافتہ شوہر کو چھو بھی سکتی ہے اور اسے غسل بھی دے سکتی ہے۔ یہ عورت کی بات ہو رہی ہے۔ عورت چھو بھی سکتی ہے، عورت غسل بھی دے سکتی ہے۔ غیر محرم مرد کے لیے عورت کا چہرہ دیکھنا منع ہے۔ غیر محرم کا چہرہ دیکھنا منع، غیر محرم نہیں آ سکتے عورت کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ جلد نمبر 9، اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے یہاں صفحہ نمبر 315 پر۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر غور کرنا چاہیے۔ 307 سے شروع ہوتا ہے، 315 تک جاتا ہے یہ مسئلہ، کچھ 7-8 صفحوں پر ہے، آپ جا کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے جب فوتگی ہوتی ہے نا تو گھر والوں پر ایک قیامت ٹوٹی ہوتی ہے۔ جس کا باپ چلا جائے، جس کی ماں چلی جائے، جس کا بیٹا وفات پا جائے، بیٹی چلی جائے، ان کی غم کی کیفیت کیا ہوتی ہے ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ ہم سب اولاد والے ہیں، ہم سب کے والدین ہیں۔ ایک طرف وہ میت کے کفن دفن کا سٹریس لے رہا ہوتا ہے، دوسری طرف دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، جی اب ان سب کے لیے کھانوں کا بھی انتظام کرو، یہاں دیگیں پکوائی جائیں، یہاں کیٹرنگ فون کرو، فلانے کو فلاں چیز بنوائی جائے، فلاں چیز بنوائی جائے، کیونکہ ہم نے کھانا بھی کھلانا ہوتا ہے۔ اور خیر یہاں UK کا معاملہ تو الگ ہے، پاکستان میں تو یہ تو ہوتا ہے کہ گھر والوں کے اپنے فاقے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب میت ہو جائے تو اب چونکہ کھلانا ہوتا ہے، وہ قرضے لے لے کے لوگوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ کوئی دعوت کا موقع تو نہیں ہے،
یہاں باقاعدہ ہم اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب سب کے لیے کھانے کا انتظام ہے، دفنانے کے بعد جنازے کے بعد سارے آ کے نیچے کھانا کھاؤ. وہ جائز ہی نہیں ہے کھانا کھانا. جو لوکل لوگ ہیں، ایک تو ہے مہمان، لندن سے کوئی آیا ہوا ہے، کوئی برمنگھم سے آیا، دوسرے سٹیز سے آئے ہوئے ہیں، دیٹس ڈفرنٹ. ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں اعلان نہیں کرنا چاہیے. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے مہمان، ان کے لیے الگ سے کسی جگہ بٹھا کر ان کو کھانا کھلا دیں. آپ اعلان کر کے پورے محلے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آئیں سب کے لیے کھانا تیار ہے. کھانا کھانا ہی جائز نہیں ہے. گھر والے دیگوں پہ دیگے بنوائے جا رہے ہیں کیونکہ مہمانوں کے ساتھ اب پورے محلے کو بھی کھلانا ہے. یہ کسی صورت جائز نہیں ہے. اس ٹرینڈ کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے. گھر والوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. یہ موقع تو ایسے ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں، ان کی خدمت کریں، ان کو کھانا کھلائیں. اور یہ ساری حدیثیں یہاں موجود ہے. کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ جا کے کھانا تیار کرو، جعفر وفات پر ان کے گھر ان کے بچوں کو کھلایا جائے. شریعت نے جس امر کا مکلف نہیں کیا، یعنی جو واجب نہیں کی، جو فرض نہیں کیا ہے، اپنے آپ کو اس کا مکلف بنانا، قرض لے کر خود کو زیر بار کرنا شرعاً پسندیدہ امر نہیں ہے. شریعت بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتی. اگر کسی علاقے میں ایصال ثواب تہذیب و ثقافت کے طور پر کیا جائے یا محض رسم سمجھ کر کیا جائے کہ نہ کرنے والے کو ملامت کیا جائے گا، خواہ وہ استطاعت نہ رکھتا ہو، اسے مجبوراً قرض لے کر کرنا پڑے، ورنہ تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے گا. تک کہ والد فوت ہوا، لوگوں کو کھلایا بھی کوئی نہیں. یہ بھی تانے دیتے ہیں نا لوگ. ایک کس طرح کے لوگ ہیں جی، ماں فوت ہو گئی، انہوں نے تو 2 لقمے کسی کو نہیں کھلائے. کتنا بڑا تانا ہے یہ. اب اس تانے سے بچنے کے لیے وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے. یہ ظلم ہے اور اس کو ایز اے قوم، ایز اے کمیونٹی ہم سب نے ختم کرنا ہے. یہ اچھا انہوں نے کیا فرمایا اس سے، اور کسی مستحب امر، تو یہ طرز عمل غیر شرعی ہے. اور کسی مستحب امر کے نہ کرنے پر ملامت کرنا، اسے واجب کا درجہ دینا، یہ بدعت ہے. کسی امر کو واجب قرار دینا صرف شارع کا اختیار ہے. وہ صدقہ یا کھانا جو ناک اونچی کرنے کے لیے یا انا جو شریعت کے منشا کے خلاف ہو اور تفاخر نفس کی خاطر دیا جائے، اس پر اجر کی امید رکھنا عبث ہے. صرف ناک میری اونچی رہے اور لوگوں کو کھلایا، کہا اجر وجر صرف ناک رکھنے کے لیے کیا تھا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 1-2 مسائل اور بھی تھے عورتوں کا قبرستان جانے کے حوالے سے. اور یہ نماز پڑھتے وقت ابھی ایک بزرگ نے حکم دیا تھا کہ پلیز اس کو آپ کلیئر کر دیجئے گا کہ نماز پڑھتے ہیں، پینٹ ان کی اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ جب یہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا جسم سطر جو ہے وہ ننگا ہو جاتا ہے. تو میں اب صرف جولی اٹھا سکتا ہوں آپ کے لیے کہ خدا کا واسطہ جب اللہ کے گھر آئے نا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد آئے تو پھر پوری زینت کے ساتھ آئے، خوبصورتی کے ساتھ آئے. اللہ کے گھر آ رہے ہیں، لباس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ خود سوچیں کیا اس لباس میں کسی شادی میں جا سکتا ہوں، کسی بڑے کے سامنے، بزرگ کے سامنے، کسی آفیسر کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ اگر ان کے سامنے نہیں جا سکتا تو اللہ کی ذات کے سامنے کیسے؟ تو ایسا لباس پہن کر آئیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو. جو مسائل رہ گئے انشاءاللہ پھر کبھی اس پر کلام کروں گا. امجد حسین شاہ صاحب بلال مسجد میں ایک پروگرام ہے اس تھرسڈے کو، اور یہ پروگرام بعد نماز مغرب ہے. اور 22 جنوری 2026 بروز جمعرات بعد نماز مغرب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے. نواز بشیر جلالی صاحب تشریف لا رہے ہیں، صابر حسین شاہ صاحب پیر طریقت ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. امجد شاہ صاحب نے حکم فرمایا تھا کہ پوری کمیونٹی کو آپ نے بتانا ہے. آپ احباب جن کے پاس ٹائم ہو، جمعرات یہ جو آنے والی ہے 22 تاریخ بعد نماز مغرب، آپ احباب اس میں شرکت فرمائیے گا. آج رات بعد نماز عشاء ہماری مسجد میں، چونکہ آج کی رات معراج شریف کی رات ہے، ہماری اپنی مسجد میں جلسہ ہے. جلسہ سمجھو 1 گھنٹے کا انشاءاللہ پروگرام ہوگا. ہم 7:15 بجے شروع کریں گے اور ہماری پوری کوشش ہوگی 10 to 8 ہم صلاۃ التسبیح کی نماز کھڑی کریں. تو آدھے گھنٹے کا ہی سمجھ لے پروگرام، اور اس کے بعد صلاۃ التسبیح. آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آج کی محفل میں بھی ضرور شرکت فرمائیے گا. مائیں بہنیں بھی آ سکتی ہیں، فرسٹ فلور پر ان کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.